بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ذی الحجہ کے یہ مبارک دن چل رہے ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کے دن، تمام دنوں کے مقابلے میں یہ دن اللہ کو بہت مقبول اور محبوب ہیں۔ علماء فرماتے ہیں راتیں رمضان کی اللہ کو مقبول اور محبوب ہیں، اور دن ذی الحجہ کے اللہ کو بہت محبوب اور مقبول ہیں۔ راتوں کی فضیلت رمضان کی ہے اور دنوں کی فضیلت ذی الحجہ کی ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ۔ پھر ذی الحجہ کی راتیں بھی اللہ کے ہاں بڑی مبارک راتیں ہیں، عبادتوں کی راتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت، اس کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مبارک راتیں ہیں، یہ معمولی راتیں نہیں ہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب تک ذی الحجہ کی 5-6 راتیں گزر چکی ہیں اور اتنی ہی باقی ہیں۔ ذی الحجہ کی جو آخری 3 راتیں ہیں، 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، بقرہ عید کی رات، اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھیں، یعنی انہوں نے 5 راتوں میں عبادت کے ساتھ ان راتوں کو جاگ کر گزارا ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کی عبادت اور جن راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں جنت کی۔ معاملہ کتنا آسان ہو گیا۔ سارے سال کی راتیں جاگنا تو بہت مشکل ہے، 5 راتیں تو ہم عبادت کر سکتے ہیں، اور وہ 3 راتیں اسی عشرے میں ہیں، 3 راتیں اسی عشرے میں ہیں اور 2 راتیں الگ ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، بقرہ عید کی رات، یہ 3 راتیں اسی عشرے میں ہیں۔ یعنی 8 ذی الحجہ سے مراد پیر کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو عید کی رات ہوگی، ان 3 راتیں تو یہ ہو گئیں، اور ایک عید الفطر کی چاند رات اور ایک شب برات 15 شعبان کی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ان 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ گزار دیا، عشاء کی نماز بھی جماعت سے، فجر کی نماز بھی جماعت سے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کری، تلاوت کری، آپ فرما رہے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ شب برات کی رات تو سبھی جاگتے ہیں، عید الفطر کی رات کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی مبارک رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اگلے دن عید ہوتی ہے، رمضان ختم ہوتا ہے، اور یہ 3 راتیں یہ ہیں جو لگاتار کل سے شروع ہو جائیں گی۔
جو لگاتار کل سے شروع ہو جائیں گی، یعنی کل سے جو راتیں شروع ہوں گی وہ یہ 3 راتیں ہیں۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، ہمارے سامنے موقع کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو کل سے جو 3 راتیں شروع ہو رہی ہیں، ان 3 راتوں میں اہتمام سے اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ پیر کی گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، اور بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات اور عید کی رات، بقرہ عید کی رات، یہ عشرہ اور اس کی ساری راتیں سارے دن اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان راتوں کی، ان دنوں کی قدردانی کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ نہیں تو غفلت میں تو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ دن رات بھی گزر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان دن راتوں کی قدر کریں۔ پھر ان دن راتوں کی اہمیت کا، عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کا ہمیں اس سے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی بڑی عبادتیں ان دنوں میں رکھی ہیں، قربانی کی عبادت اور حج کی عبادت، جس سے معلوم چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے دن بڑے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی عبادتیں ان دنوں میں رکھی ہیں، ان دنوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو قربانی کی ایک عظیم عبادت جو ہم لوگوں کی طرف بھرپور انداز میں متوجہ ہے، روز قربانی کا دن ہم سے قریب آ رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہونے چاہیے تاکہ ہم ان ارشادات کو سامنے رکھ کر بڑھ چڑھ کر قربانی کریں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بنانے سے بڑھ کر محبوب نہیں۔ 10 تاریخ، ویسے تو قربانی 3 دن ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، لیکن پہلے دن کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر مناسب طریقے سے قصائی مل جائیں تو پہلے دن کی فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر مشکل ہو تو قربانی تو دوسرے دن بھی ہو جائے گی، تیسرے دن بھی ہو جائے گی، لیکن افضل عمل پہلا دن ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بقرہ عید کی 10 تاریخ، اس میں کوئی نیک عمل اللہ کو قربانی سے بڑھ کر پسند نہیں، اس لیے اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی نفلی عبادت پڑھے، نوافل پڑھے، قربانی کے جانور کے پاس جا کر کھڑا نہ ہو، فائدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، اٹھو اپنے قربانی کے جانور کے پاس جا کے کھڑے ہو، خود ذبح کرو۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جلدی جانور کو لاؤ، جلدی جانور لے کر آؤ، اس کو کھلاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کو اپنے سے مانوس کرو، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت کیا، بہت کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات مبارکہ دیکھیں تو آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو بہت ہیں، بہت ہیں۔ ان میں سے ایک عمل قربانی ہے۔ ہر سال کا اعتکاف ہے، جبکہ وہ سنت عمل ہے، لیکن ہر سال کا اعتکاف ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے، عظیم عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں، 100 اونٹ، یعنی ایک اونٹ سے بھی قربانی ہوتی ہے۔ ایک حصہ بھی اگر میں اپنی طرف سے ڈال دوں گا میری قربانی ہو گئی۔ یعنی ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، میں نے ایک حصہ اپنی طرف سے کر لیا، میری قربانی ادا، واجب ادا، قربانی کی عبادت ہو گئی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو بہت زیادہ کیا ہے، بہت کیا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، اس کی 2 وجہ ہیں، علماء نے لکھی ہیں دونوں وجہ۔ ان 2 وجہوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس عبادت کو بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ لیکن اندازہ کریں کہ 100 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں
اور اونٹوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے. اونٹوں کا حال یہ ہے کہ ہر اونٹ نہر کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا آ رہا ہے. اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ اونٹ کی گردنوں سے لڑ رہی ہیں، کہ ہر اونٹ اپنی گردن آگے کر رہا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے میں نہر ہو جاؤں، میری نہر ہو جائے، میرے گلے پہ چھری پڑ جائے. اونٹ جانور ہیں، وہ بھی قربان ہو رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانیاں کی ہیں. اتنی ساری قربانیاں کیوں کی ہیں؟ 2 وجہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کرتے وقت احادیث سے معلوم چلتا ہے اپنے مرحومین کی نیت کریے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دیگر صحابیات ازواج مطہرات جو دنیا سے چلی گئیں، سب کی نیت سے قربانی کری. اپنی امت کی طرف سے قربانی کری، اپنی امت کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کری. تو ایک تو یہ معلوم چلا کہ ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا ایصال ثواب کریں. تو قرآن پڑھ کر تو سب بخشتے ہیں، وہ تو ایک فری کا کام ہے نا. قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں پیسے تو نہیں لگتے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کا ایک بہترین عمل ہمیں دے دیا، قربانی ہے. اور ہم نے اپنے بزرگان دین اکابرین کا معمول دیکھا، اپنے بزرگان دین اکابرین کا معمول دیکھا کہ وہ قربانی بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اللہ والوں کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے، اپنے مشائخین کی طرف سے، اپنے بزرگان دین کی طرف سے، اپنے دادا پردادا کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے محسنین کی طرف سے. دیکھیں نا کتنا پیارا موقع ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں. اگر ہم ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا نہیں حصہ پہنچے گا، نام پہنچے گا کہ آپ کی طرف سے فلاں امتی نے قربانی کری، آپ کی نہیں کری ہے. اگر ہم ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کر لیں گے، قربانی تو انہی کی سنت ہے، تو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہیں پہنچے گا. اگر ہم ایک حصہ امی عائشہ، امی خدیجہ، امی حفصہ، ازواج مطہرات، 11 ازواج مطہرات ہیں، اگر ہم سب کی طرف سے ایک ایک حصہ کر لیں گے تو کیا ازواج مطہرات ہم سے خوش نہیں ہو جائیں گی؟ وہ ہماری مائیں نہیں ہیں. قرآن ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات امت کی امائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں. حضرت عائشہ ہماری اماں ہیں، حضرت خدیجہ ہماری اماں ہیں. تو اگر ہم اپنی سگی والدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں کہ والدہ کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے اور کرنا بھی چاہیے، تو یہ ہماری امائیں نہیں جن کو قرآن کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مائیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب تمہاری امائیں ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ اپنی اماؤں کی طرف سے قربانی کریں؟ حضرت عائشہ ہماری اماں ہیں، حضرت خدیجہ ہماری والدہ ہیں، ماں ہیں. حضرت حفصہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ہماری امائیں ہیں. کیا ہم ایک ایک حصہ ان کی طرف سے نہیں کر سکتے؟ اللہ نے استطاعت دی ہے تو بھائی کرنا چاہیے. تو یہ بہترین موقع ہے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا، بہترین موقع ہے اور بہترین ثواب پہنچتا ہے، بھرپور ثواب پہنچتا ہے. اور عجیب بات علماء نے لکھی ہے، یہ بات اس موقع پر عرض کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں آدمی جتنا لگاتا ہے اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے: حج اور قربانی. حج اور قربانی یہ کمانے کی عبادت نہیں ہے، یہ لگانے کی عبادت ہے. ہمارے معاشرے میں نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ذہن تبدیل ہو گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں کانسیپٹ چینج ہو گئے ہیں. آج ایک آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے، پالتا ہے، کماؤں گا، اگلی بقرعید میں بیچوں گا. 10 جانور خریدتا ہے، پالتا ہے، کماؤں گا، اگلی بقرعید میں بیچوں گا، لاکھوں کماؤں گا. ذہن چینج ہو گئے ہیں. یہ لگانے کی عبادت ہے، کمانے کی عبادت نہیں ہے. حج آج بزنس بن گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے. ہر ایک نے حج اس لیے
اپنی ایجنسیاں کھول لیں کہ حج کرائیں گے کمائیں گے، نہ ایسا نہیں ہے. اس میں تو یہ ہونا چاہیے تھا مسلمان کا جذبہ کہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی کے جانور سستے فروخت کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی قربانی ہو جائے. میں زیادہ سے زیادہ حج کو سستا کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج کریں. تو یہ جو دو عبادت ہیں، یہ دو عبادتیں ہمارے علماء نے فرمایا، دو عبادتیں قربانی اور حج، اس پر جو جتنا لگاتا ہے اس کو اس سے ڈبل تگنا اللہ تعالیٰ واپس کرتے ہیں، ریٹرن کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. جو بلکہ بعض علماء نے فرمایا مالدار بننے کا نسخہ قربانی اور حج کا کرنا ہے. یعنی جس قدر جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فتیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو، مجبور مت بنو، بوجھ مت سمجھو کہ اتنے پیسے قربانی میں لگا دوں گا پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ، بوجھ مت سمجھو، خوش دلی سے قربانی کرو. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، دیگر ازواج مطہرات کی طرف سے، اپنے بڑے اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے، بھائی اپنے اللہ والوں کی طرف سے، اپنے بزرگان دین مشائخین کی طرف سے، ان کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے جن سے ہم نے پڑھا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی سے کوئی تعلیم تو حاصل کری دنیا کی یا دینی، ان کی طرف سے کریں. لیکن افسوس کی بات ہے قربانی کا لوگوں کے اندر سے رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے. سستے سے سستا، مریل سے مریل، جان چھڑانے کے لیے، عبادت کا بوجھ اتارنے کے لیے ذہن بن گیا ہے، بس کافی ہے. یعنی بیکار سا سستا سا مریل سا جانور لے آئیں گے، ہلکا سا تھوڑے سے پیسے خرچ کریں گے، اور یہی پیسے جب بچیوں کی شادی کے مہنگے مہنگے سوٹ، تو وہاں پہ پیسے بچانا یاد نہیں آتا. جب بچے اور بچیوں کی شادی ہوگی تو مہنگے مہنگے سوٹ آئیں گے، لاکھوں کے سوٹ آئیں گے، وہاں پہ پیسے نہیں بچاتے. اپنے استعمال کی چیزوں کے لیے بہترین موبائل، مہنگے مہنگے موبائل، وہاں نہیں پیسے بچتے. لیکن افسوس ہے ہمارا ایمان اتنا گہرا کہ اللہ کی عبادت کا وقت آیا تو پیسوں کی بچت یاد آ گئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پیسے بچا کر ہم غریب ہو رہے ہیں، امیر نہیں ہو رہے. پیسے بچا کر ہم غریب ہو رہے ہیں، امیر نہیں ہو رہے، غریب ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے جو پیسے لگاتا ہے، اللہ کے لیے ان عظیم عبادتوں میں اللہ اس کو مالدار بناتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سوچا پیسے بچاؤ یا ان عبادتوں سے پیسے کماؤ، یا تو ان عبادتوں میں پیسے بچاؤ بخل کرو، یا ان عبادتوں سے پیسے کماؤ، لوگوں کو مہنگے مہنگے جانور بیچو، مہنگے مہنگے حج کراؤ، ہم مالدار ہو جائیں گے. نہ پیسے بچانے سے یا ان عبادتوں کو مشکل بنانے سے مالدار نہیں ہوں گے، غریب ہو جائیں گے. تو یہ ایک میں نے جیسے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانیاں کیوں کریں؟ دو وجہیں. ایک وجہ میں نے عرض کر دی کہ اپنے مرحومین تک ایصال ثواب کا بہترین عمل قربانی ہے. اپنی محرومین تک ایصال ثواب کا بہترین عمل قربانی ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو بہت ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بہت کچھ پہنچا سکتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے. دیکھیں نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے والا اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا. سمجھے؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ مرنے والے کی مثال ایسی ہے جو مر گیا جیسے سمندر میں ڈوبتے ہوئے انسان. سمندر میں ڈوبتے ہوئے انسان کو کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، سارا چاہیے. ہاتھ دے دو بھائی، مجھے ہاتھ دے دو، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نکال دو. مرنے والے کو بھی کیا چاہیے؟ نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان. کیا چاہیے؟ مجھے کچھ پڑھ کر بخش دو، مجھے کچھ ایصال ثواب کر دو. یعنی ہمارے جو مرحومین ہیں وہ ہم سے کوئی تمنا نہیں کرتے. قبر میں جانے کے بعد ان کی ایک تمنا ہے، ہر قبر میں مدفون جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی ایک تمنا ہے کہ بس ہمیں کچھ ثواب پہنچا دو. آج ہم دنیا میں ہیں، کل جب ہم بھی قبر میں جائیں گے، مٹی کے نیچے جائیں گے، ہماری بھی یہ تمنا ہوگی کہ ہمیں کچھ پہنچا دو. جب ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں گے تو ہمارے بعد والے بھی ہمیں یاد رکھیں گے. جب ہم اپنے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں
ان کو ثواب پہنچائیں گے تو جب ہم دنیا سے جائیں گے قبر میں ہمارے بعد والے بھی ہمیں یاد رکھیں گے، اور اگر ہم نے اپنے مرحومین کو بھلا دیا تو بھول جائیں کہ ہمارے بعد والے ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو قبر میں جانے والے کی یہ تمنا ہے۔ تو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری قربانیوں کی وجہ عرض کر رہا تھا۔ ایک وجہ میں نے عرض کری کہ اپنے مرحومین تک ایصال ثواب پہنچانے کا بہترین عمل قربانی ہے۔ قربانی ہے، خوب کریں، خوب کریں، دل کھول کر کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں، مزہ آ جائے گا۔ کتنی خوشی ہوگی کہ ایک آدمی 10 قربانیاں کر رہا ہوگا۔ کس نیت سے کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے۔ کس نیت سے کر رہے ہو؟ ازواج مطہرات کی نیت سے۔ کس نیت سے کر رہے ہو؟ اپنے بزرگان دین کی طرف سے، مشائخین کی طرف سے۔ کس نیت سے کر رہے ہو؟ اپنے والدین کی طرف سے۔ واہ! یعنی کہنا یہ چاہیے کہ قبر میں جو لوگ مدفون ہیں ان سب کے مزے آ جائیں گے، ثواب آ رہے ہیں، ثواب آ رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ اتنی ساری قربانی کرنے کی، دوسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانی کی، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم لوگوں کو ایک ایسے معاشرے میں رکھا ہے کہ ہم صاحب استطاعت ہیں، لیکن دنیا میں ایسی بہت سارے جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ موقع ایسا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کر کے ثواب پہنچائیں گے اپنے مرحومین تک اور گوشت پہنچائیں دیں غریبوں تک۔ دو وجہیں سامنے آ گئی۔ زیادہ سے زیادہ قربانی کر کر ثواب پہنچائیں گے مرحومین تک، گوشت پہنچائیں دیں غربا تک۔ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کتنے پیارا۔ اللہ کی نظر میں یہ شخص کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ کہیں گے کتنا پیارا بندہ ہے میرا کہ ایک طرف یہ مرحومین تک ثواب پہنچا رہے ہیں اور ایک طرف یہ زندہ لوگوں کو گوشت پہنچا رہے ہیں۔ اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ تو دوسری وجہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانیاں کیوں کریں؟ تاکہ وہ طبقہ، وہ انسانیت، وہ غریب جو گوشت نہیں خرید سکتا، جو قربانی کا جانور نہیں خرید سکتا، جو گوشت نہیں کھا سکتا، اس موقع پر اللہ کی طرف سے سب کی دعوت ہوتی ہے، سب کی دعوت ہوتی ہے، سب کی دعوت ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے قربانی کرتے ہیں اور ساری مخلوق کو اللہ کی طرف سے گوشت کھلاتے ہیں۔ ساری مخلوق جن کے گھر گوشت نہیں پکتا سارا سال، بقرہ عید میں ان کے گھر میں بھی گوشت خوب پک رہے ہوتے ہیں۔ آئے اللہ کتنا خوش ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو قربانی کے 3 دن ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، اللہ میزبان ہے، اس لیے قربانی کا گوشت کھانا حلال ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ صدقے کا گوشت کھاتے نہیں ہیں، کھلاتے ہیں۔ صدقے کا گوشت کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ قربانی تو اللہ کہتے ہیں خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح حج کی قربانی ہے، حج کی جو قربانی ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آپ یقین کیجئے، آپ اس کا اندازہ ہوگا کہ کسی بھی گوشت میں اتنی لذت نہیں ہے جتنی قربانی اور حج کی قربانی کی گوشت میں لذت ہے، جتنی قربانی بقرہ عید کی قربانی اور حج کی قربانی کی گوشت میں لذت ہے۔ اللہ نے لذت رکھی ہے، کیوں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، چھریاں پھر رہی ہوتی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، چھریاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نام سے جب چھریاں پھریں گی، اللہ کے لیے قربانیاں ہوں گی، تو پھر کیوں اس گوشت میں لذت نہیں ہوگی؟ تو یہ بڑا پیارا موقع ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے ساری انسانوں کے لیے۔ اللہ نے یہ مہمانی رکھی سب کے لیے۔ اب کیا ہے کہ غریب بیچارہ اس مہمانی سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ غریب تو جانور نہیں خرید کر سکتا، غریب آدمی اس اللہ کی مہمانی سے کیسے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ امیر قربانیاں کر کے اس کا گوشت اس تک پہنچائے گا، غریب تک بھی اللہ کی مہمانی پہنچ جائے گی، غریب بھی اللہ کی مہمانی سے فائدہ اٹھا لے گا، غریب بھی اللہ کی مہمانی سے فائدہ اٹھا لے گا۔ تو پھر اب اس موقع پر بہت سارے لوگ مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ اتنی ساری قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا سارا جانوروں کو ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے، ارے تھوڑی بہت قربانی کرو، باقی پیسے ادھر ادھر لگاؤ، غریبوں میں لگاؤ، یتیموں میں لگاؤ، ادھر ادھر لگاؤ۔ یہ اس موقع پر اللہ کی عظیم عبادت سے روکنے کا ایک فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جن کی دینی معلومات ٹی وی سے آ رہی ہوتی ہے، ٹی وی سے، جن کی ساری دینی معلومات کا مرکز سوشل میڈیا ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ سن لیا وہ صحیح ہے،
کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ کسی عالم دین سے آ کر پوچھ لیں کہ اس موقع کا صحیح علم کیا ہے. بس سوشل میڈیا پہ فلاں نے یہ کہا ہے کہ اتنی ساری قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہم فلاں کو نہیں جانتے, ہم سوشل میڈیا کو نہیں جانتے, ہم تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. ہمارے پیارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی ساری قربانیاں کری ہیں تو ہم کسی کو نہیں جانتے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو زندہ کریں گے, چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں گے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کریں گے اور اللہ کو خوش کریں گے. تو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بہترین موقع ہے, یہ بہترین موقع ہے عظیم عبادت کو کے ذریعے سے اپنے مرحومین تک ثواب پہنچانے کا, اور بہترین موقع ہے اس عظیم عبادت کے ذریعے غربا تک گوشت پہنچانے کا. کتنا اچھا نظام چل جائے گا. اللہ کرے ہم سب کو اس کی توفیق ہو جائے. ایک طرف مرحومین ہم سے خوش ہو جائیں گے, ایک طرف جو دنیا سے جا چکے ہیں قبروں میں ہیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے, ایک طرف وہ غربا جو گوشت نہیں خرید سکتے وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اللہ نہیں خوش ہوں گے؟ اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ کہیں گے میرے بندوں کا اتنا خیال کر رہا ہے یہ میرا بندہ, میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. اللہ بھی خوش ہو جائیں گے, اللہ کی رضا بھی مل جائے گی. فتیبوا بہا نفسا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فتیبوا بہا نفسا, خوش دلی کے ساتھ خوب قربانی کرو. فتیبوا بہا نفسا, خوش دلی کے ساتھ خوب قربانی کرو. اتنا پیارا جملہ ہے, ایسا پیارا جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, فتیبوا بہا نفسا, خوش دلی کے ساتھ خوب قربانی کرو. مت دباؤ مال کو, مت روکو پیسوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع کی یہ جو عظیم عبادت ہے قربانی خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں اخلاص مد نظر رہے, دکھاوا نہ آئے, ریاکاری نہ آئے. کسی کو بتائیں نا کہ میں نے اتنی قربانی کری ہے, اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے. کسی کو دکھائے نا کہ اتنا بڑا جانور لایا ہوں, اللہ کو دکھانا ہے. کسی کو بتائیں نا, آج عجیب مسئلہ ہے, عجیب مسئلہ ہے. ہر عبادت ایک دم سے کیا ہوتا ہے, حج ہو یا قربانی ہو, فوراً تصویر کھینچے گی, اسٹیٹس لگ جائے گا. اب مجھے اب اسٹیٹس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کا جانور آ گیا نا, ہاں اسٹیٹس پہ لگا ہوا ہے آپ کا جانور, آپ کا جانور آ گیا, جی آ گیا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اسٹیٹس پہ لگا ہوا ہے آپ کا جانور. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ثواب ضائع کرنے کا, ثواب کمانے کے موقع کم ہیں, ضائع کرنے کے موقع بہت ہیں. او بھائی اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے, ہم نے نہیں بتانا کسی کو کہ کتنی قربانی کری ہے, اللہ کو بتانا ہے, اللہ خوش ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کو ذکر فرمایا کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, کہ تمہارے موٹے موٹے جانوروں کے گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچیں گے. ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارا تقوی, تمہارے دل کی کیفیت, تمہاری نیت ہم تک پہنچے گی کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو. یہ آیت ہے ہی قربانی کی, قربانی کے موقع کی آیت ہے. 17ویں سپارے کی سورہ حج کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے جانور جو تم لوگوں کو دکھا رہے ہو, ان کے گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچے گا, تمہاری نیت ہم تک پہنچے گی کس نیت سے قربانی کر رہے ہو. اس لیے اس موقع پر اس کا خیال رکھیں, کہیں نیت کی خرابی کی وجہ سے, کہیں ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے یہ ہماری عبادت ضائع نہ ہو جائے. خطرہ ہے, خطرہ ہے. عبادت کو کرنا ایک محنت, بچانا دوسری محنت. عبادت کا کرنا ایک محنت, اس کو بچانا, اللہ تک پہنچانا یہ دوسری محنت ہے. دوسری محنت مشکل ہے, کیونکہ ریاکاری آ جاتی ہے نا. لوگ آ کر کہتے ہیں واہ بڑا جانور لائے ہو یار, کتنے کا لائے ہو, بڑے مالدار ہو یار. سب گیا, سب گیا, سب ختم. اس لیے عبادت کا کرنا آسان ہے, بچانا, اللہ تک پہنچانا یہ مشکل ہے. اس لیے محنت کریں, عبادت بھی کرنی ہے, اس کو بچانا بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع کی عظیم عبادت کے کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے, خوب توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, عاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت ہم سب جمع ہوئے ہیں, اللہ ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی, اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس موقع کی عظیم عبادت ہے قربانی, اللہ خوب اچھے طریقے سے, خوب یا اللہ اخلاص کے ساتھ, خوب یا اللہ دل کھول کر آپ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر کرنے کی توفیق نصیب فرما, توفیق نصیب فرما. اللہ اس عبادت کے ذریعے اپنے مرحومین تک
خوب ثواب پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ غربا مسلمان تک گوشت پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس عبادت کے ذریعے ساری مخلوق کو ہم یا اللہ کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچائیں، اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے، ہمارے مالوں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے مالوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ یہ مال اگر عبادتوں میں نہیں لگے گا تو یقیناً یہ مال پھر ہسپتالوں میں لگے گا، غلط جگہوں پہ لگے گا، گناہوں کی جگہوں پہ لگے گا، آپ کی نافرمانی میں لگے گا۔ اللہ ہمارے مالوں کو عبادتوں کے لیے قبول فرما لے، تاکہ ہمارا مال گناہوں کی جگہوں سے، پریشانی اور مصیبتوں کی جگہوں سے بچ جائے۔ اللہ جب ہمارا مال عبادتوں میں لگے گا تو یا اللہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، ہسپتالوں سے ہمارا مال بچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔